محترم ناظرین، اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اس عقیدوں کو سیکھنا اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت سارے عقیدے میں افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ انہی افراط اور تفریط والے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو نظر بد لگتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو نظر بد نہیں لگتا، یہ صرف وہمی اور خیالی چیز ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کو نظر بد تو لگتا ہے، لیکن اس نظر بد کے لگنے میں وہ حد درجہ تجاوز کر جاتے ہیں، اور اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ اسلام کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر کے شرک اور بدعت اور دوسری غلاظت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم اسلامی عقیدے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام نظر بد کے عقیدے کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام نظر بد کے عقیدے کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر نظر بد لگ جائے تو دعا کے ذریعے سے اس نظر بد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرعی حد میں رہ کر کے آدمی کرے تو ٹھیک، اگر نظر بد کے لگنے کے بعد شریعت کے حدود کو کراس کر جائے، پار کر جائے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے اور اس کی آخرت کے برباد ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو محترم ناظرین، جب انسان کو یا کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ایک حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، رواہ البخاری والترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے اور شیطان کی تکلیف سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہمیں بھی یا ہمارے بچوں کو بھی نظر بد لگ جائے تو یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر میں ایک مرتبہ اس دعا کو دہراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یوں دعا فرمائی۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے: میں تم دونوں کے لیے ہر شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس دعا کا ترجمہ ختم ہوا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے انہی کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے۔ تو کون سی دعا ہے؟ اگر کوئی اپنے بچے میں نظر بد دیکھے یا اسے شک ہو کہ نظر بد لگ گیا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے اس کا علاج کرے۔ دعا ہے: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا، اسے یاد ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں اور اس دعا کے شروع میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعیذکما، میں تم دونوں کے لیے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت حسن اور حسین دو شخص تھے، دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی تھی۔ اگر کوئی ایک شخص کے لیے یا ایک بچے کے لیے پناہ طلب کرتا ہے تو اعیذکما کے بجائے اعیذک کہے اور اس طرح دعا کریں: اعیذک بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک مرتبہ اس دعا کا ترجمہ پھر سن لیں۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ، اعیذک کے ذریعے میں ترجمہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ہر شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھیں،
انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے، یہ دعا اثر انداز ہوگی اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے شفا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا